رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من ترک الجمعۃ من غیر ضرورہ کتب منافقا فی کتاب اللہ لا یمحا ولا یبدل آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر ہوا و آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کر دیتا ہے تو اس کو کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں سے جو لکھا جا چکا ہے وہ نہ مٹایا جائے گا، نہ وہ کبھی تبدیل کیا جائے گا، یعنی وہ دائمی ہمیشہ منافقوں کے زمرے میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں نماز جمعے کے تارک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر نہ منافقت والے دفتر سے نام مٹایا جائے گا اور نہ تبدیل کیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں بغیر شرعی عذر کے سوا نماز چھوڑے۔ شرعی عذر کیا ہے کہ ظالم یا کسی دشمن کا مسجد سے آنے سے کوئی خوف ہو، راستے میں کھڑے ہوں، خطرہ ہو کہ نماز جمعے پہ جاؤں گا، مسجد میں جاؤں گا تو مجھ سے لوٹ کر کے، ظلم کر کے مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچائے گا، یا دشمن ہے قتل کرے گا، نقصان پہنچائے گا، یا سخت بارش کی وجہ سے جو مسجد تک وہ نہیں جا سکتا، یہ شرعی عذر ہے۔ اس کے علاوہ اگر بغیر عذر کے کوئی نماز جمعہ ایک ترک کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نامہ اعمال میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، یا لوح محفوظ میں منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا جو یہ آخری حصہ ہے کتب منافقا فی کتاب اللہ، اس میں بڑی شدت ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں مشکاۃ شریف میں ہے کہ 3 جمعے اگر وہ ترک کرے مسلسل تو پھر اس کو لوح محفوظ میں یا نامہ اعمال میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا نام منافقت والے زمرے سے نہیں نکالا جاتا۔ تو اس حدیث مبارک میں یعنی جمعے کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ علامہ یحییٰ اور علامہ ابن حمام علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کی جو فرضیت ہے وہ قرآن اور سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جو نماز جمعے کی فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے۔ ہاں اگر کوتاہی سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرا تو الگ ہے، لیکن ادا نہ کرنے والا بغیر شرعی عذر کے اس کے لیے یہ سخت وعید ہے کہ وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے، اور ایسی کتاب میں وہ منافق لکھا جاتا ہے جو وہ مٹے گی نہیں، نہ اس میں کوئی تبدیل ہوگی۔ تو یہ ہے کہ بغیر توبہ کے وہ نام اس کا نہیں مٹے گا اس دفتر سے، کیونکہ توبہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ کیے بغیر منافقت والے دفتر سے اس کا نام نہیں نکالا جائے گا۔ صدقے دل سے توبہ کیا اور پھر نماز جمعہ اور نمازیں پڑھنا شروع کی تو پھر اس کا نام منافقت والے دفتر سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پابندی سے جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز میں بڑا روحانی سکون ہے۔ نماز اللہ کے بندے کے درمیان میں ایک واسطہ ہے جوڑنے کا، کہ نماز کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کے لیے نماز وہ معراج ہے۔ اللہ کے حبیب کو عرش پر بلا کے اللہ نے دیدار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے فرش پہ معراج کی صورت میں نماز عطا فرمائی۔ تو سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک دل والی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کرتا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی سجدے کے حالت میں جاتا ہے تو اس کی پیشانی اللہ کے
قدرت والے قدموں پہ ہوتی ہے، یعنی اتنا اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور ان العبد یناجی فی الصلاۃ ربہ، جب وہ قیام میں قرات کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کو جو عرض معروف درخواستیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو، اس کی درخواست کو قبولیت شک کو بخشتا ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ نماز کے لیے حکم ہے کہ 2 جمعوں کے درمیان میں جو بندے سے گناہ سرزد ہو وہ ان 2 جمعوں کی ادائیگی کی برکت سے معاف کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی اور خاص طور پر نماز جمعہ کی یہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔